ہے اور یہ ایسا ہے اور رشتے میں بات چلی تھی، اللہ نے وعدے کر دیا، تو اب بھی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ شرعاً جائز ہے۔ کوئی لے پالک بیٹا اٹھاتا ہے کسی سے، بہن سے، بھائی سے، پھپھی سے، خالہ سے، تایا سے، چاہے کسی کا بیٹا بیٹی اٹھا لی، لے پالک کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ البتہ ولدیت کس کا نام ہوگا؟ جو اصل باپ ہے، اس باپ کا نام لکھنا ناجائز ہوگا، حرام کے قائم مقام ہے، اس کا نام ہوگا۔ اور اسی طرح اس کا وارث بھی نہیں بن سکتا، وارث بھی اسی کا ہوگا جس کا اصل بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ہاں، زندگی میں جنہوں نے پالا ہے اپنی خوشی سے اس کے نام جائیداد کر دیتے ہیں، سونا کر دیتے ہیں، پیسے کر دیتے ہیں، دکان کر دیتے ہیں، پلاٹ کر دیتے ہیں، تو وہ شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں۔ زندگی میں کوئی والد کسی کے نام پر کوئی جائیداد کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، سندھ بلوچ سوسائٹی سے پوری فیملی آ گئی کہ ایک بیٹا ہے وہ گن پوائنٹ پر مکان کہتا ہے بیچو اور میرا حصہ دے دو۔ بدبخت ہوتی ہے اولاد ایسی جو والد پر گن پوائنٹ پر وہ مجبور کر دے، بدبخت ہوتی ہے ایسی اولاد۔ تو زندگی میں کوئی کسی پر مجبور نہیں کر سکتا، ہر بندہ اپنی جائیداد کا مالک ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لے پالک بیٹے کو جتنا چاہے کوئی زندگی میں وقف کر دے، نام کر دے، قبضہ دے دے، یہ دے سکتا ہے۔ موت کے بعد اس کے ورثہ میں یہ شامل نہیں ہوگا۔ ورثہ میں کون ہوں گے؟ بہن، بھائی، والدین اگر ہیں تو وہ ہوں گے، یا بیوی ہے وہ ہوگی، یا اولاد ہے وہ ہوگی، لے پالک نہیں ہوگا۔ لے پالک ہو یا کوئی ہو، زندگی میں جو کچھ دے دیں، قبضہ دے دیں، نام کر دیں، وہ اسی کا ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے آپ مداخلت نہیں۔ وصیت کوئی کرتا ہے، وصیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ وصیت دور والے کے لیے ہوتی ہے۔ جو ورثہ میں شامل ہے، جس کا حصہ ہے جائیداد میں، وہ وصیت میں نہیں آ سکتا۔ وصیت میں کون ہوگا؟ تایا داد، پھپھی داد، خالہ داد، چچا داد، یہ دور دور کے لوگ، ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے مثلاً آپ نے 1,00,000 کی وصیت کی، 33,000 اس کو دیے جائیں گے۔ 3 پلاٹوں کی وصیت کی، 1 پلاٹ اس کو دیا جائے گا۔ 3 گاڑیوں کی وصیت کی، 1 گاڑی اس کو دی جائے گی۔ 3 فیکٹریوں کی وصیت کی، 1 دی جائے گی۔ تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وصیت اس کے لیے ہے جو وارث نہ ہو، ورثہ میں نہ ہو، جائیداد میں جس کا حصہ نہ ہو۔ تو لے پالک بیٹا اس کو جائیداد دے سکتے ہیں زندگی میں، مرنے کے بعد اس کا جائیداد میں حصہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے قربانی کے پیسے دے دیے کسی کو، اور وہ قربانی کرتا ہے دوسرے دن اور میں پہلے دن کٹنگ وٹنگ کر لیتا ہوں، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ مثلاً قربانی کرنے کے بعد بالوں کی کٹنگ کرنی چاہیے تھی، ناخن کاٹنے چاہیے تھے، چونکہ سنت مستحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ مشاہبت ان کی حجاج کی اجر ملتا ہے، ثواب ہے، نیکی ہے۔ جس نے قربانی کی اس کے لیے بھی نیکی ہے، جو قربانی نہیں کر رہا ان کے لیے بھی نیکی ہے۔ ہمارے بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں جو صرف قربانی کر رہا ہے یہ اس کے لیے ہے، ناخن، بال، کٹنگ وٹنگ، نہیں، سب کے لیے، قربانی کے لیے، قربانی والے کے لیے افضل ہے، ان کو مشابہت کے لیے۔ لیکن یہ ساتھی کہتا ہے کہ میں نے پیسے دیے کسی کو اجتماعی قربانی میں، قربانی کی اس نے دوسرے دن یا تیسرے دن، اور میں نے کٹنگ کر لی پہلے دن، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ سنت پر عمل کرتا تو دوسرے دن کرتا جب قربانی کر جاتا، یا تیسرے دن قربانی ہو جاتی تب کرتا۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا غلطی سے یا دانستہ، گناہ نہیں ہے، یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سنت، دین جتنا ہی ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی سے عجیب جملہ فرماتے ہیں، فرماتے میاں زاویہ نگاہ بدل لو، سارا دین ہی دین ہے۔ زاویہ نگاہ بدل لو، سارا دین ہی دین ہے۔ حضرت فرماتے میاں دیکھو کھانا کھا رہے ہو، تو حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں میرے شیخ نے 10 سال اس پر لگائے، کھانا آ گیا، کھانا کھانے لگے، ہاتھ ہٹا لیا، نہیں بھائی نہیں کھاؤں گا، اچھا کھاؤں گا، چونکہ میرے نبی نے کھانا کھایا ہے۔ یہ پریکٹس کرتے تھے۔ میرے استاد محترم کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پاپوش نگر میں تھے، بعد میں صدر بن گئے، دارالعلوم کراچی کے صدر بنے، تو حضرت مفتی اعظم پاکستان کی وفات کے بعد تو وہیں رہے۔ تو ان کی پریکٹس تھی، کوئی بچہ آ گیا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، اٹھانے کے جو نہیں، اچھا آ جاؤ اٹھاتا ہوں، کیوں؟ میرے نبی نے بچے کو اٹھایا ہے۔ یہ پریکٹس کی، ہم اس کو لازمی نہیں سمجھتے، ہمیں اس کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر۔ ایک فقہی مسئلہ ہوا
اختلاف ہو گیا فقہا کے درمیان، فقہا کراچی کے یا پاکستان کے کہہ دو، اس میں سارا پاکستان کے علماء ایک طرف تھے، میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب ایک طرف تھے، سارے ایک طرف تھا۔ بینکنگ کا مسئلہ ابتدا میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، اب یہ سارے علماء ایک طرف ہیں، نیوٹن، اشرف المدارس، فاروقیہ، اسلامیہ کلفٹن، سارے ایک طرف تھے۔ اکیلے میرے استاد محترم کو بلوایا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ استاد تھے، میرے استاد محترم شاگرد تھے ان کے، فرمایا یہ جو تم نے مسئلہ بیان کیا ہے بینکنگ ہمارے غلط ہے، یہ سنا ہی نہیں، اور فرمایا ٹھیک ہے السلام علیکم، اٹھ کے چل دیے۔ یہ تو بتا دیا کہ تم غلط ہو، تمہارے مسائل غلط ہیں بینکنگ میں، سارے ایک طرف ہیں، میرے استاد محترم ایک طرف، سارے بول رہے ہیں، میرے استاد محترم کو بولنے کا موقع نہ دیا، صرف سنایا، یہ غلط بیان کرتے ہو، یہ غلط بیان کرتے ہو، یہ غلط۔ آج سارے جو زندہ ہیں وہی کر رہے ہیں جو میرے استاد محترم نے فرمایا تھا۔ جتنے فقہا علماء ٹاپ کے کراچی میں یا پاکستان میں جو زندہ ہیں وہی کر رہے ہیں جو میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے اس وقت کیا تھا، فرمایا تھا، جس وقت ان کی بات بھی نہیں سنی گئی تھی، وہی کر رہے ہیں، وہی فتویٰ دے رہے ہیں جو میرے استاد محترم نے دیا تھا پہلے دن سے۔ اللہ کا کرم دیکھیے۔ تو میں ان میں سے یہ جو سارے ایک طرف تھے، میرے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب ایک طرف تھے، میں ایک صاحب کو ملا بڑے عالم میں، بلا شبہ حیات ہیں، میں دور کی یہ کوئی غیبت تو ہے نہیں، یہ اپنے یاسین القرآن ہے، اس سامنے 2 منٹ سے اندر چلے جائیے، بڑی مسجد اکبری مسجد کے نام سے شاید مشہور ہے، تو بڑا مدرسہ، امروہی صاحب بھی ان کا نام ہے، جی میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، سید مفتی نجم الحسن صاحب بڑے عالم ہیں، مستند نام ہے ان کا، علمی طور پر پورا پاکستان علمی طور پر جانتا ہے۔ میں ان سے ملا، میں نے کہا حضرت یہ جو میٹنگ ہوئی تھی، چونکہ سارے بڑے حضرات تھے، کسی چھوٹے کو شامل نہیں ہونے دیا تھا، تو سب نے اعتراضات کیے، سب نے باتیں کی، میرے استاد محترم کو بہت موقع نہ دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں خود بالمشافہہ، حضرت کیا پوزیشن بنی؟ وہ جو بحث ہوئی تھی علماء کی آپس میں، سارا پاکستان کے علماء ایک طرف سے، میرے استاد کیا انہوں نے فرمایا، مسجد میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں، انہوں نے مسجد میں بیٹھ کر بتایا تھا، فرمایا کہ جو سارے علماء مجھ سمیت، حضرت نے فرمایا تمہارے استاد کے تقویٰ کے ٹخنے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ ادا کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا۔ تو اللہ جن کو قبولیت عطا فرماتے ہیں نا، پیچھے ان کے تقویٰ ہوتا ہے، نبی کی سنت ہوتی ہے، میرے نبی کا جو وفادار ہے اللہ ان کا چرچا بلند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے استاد محترم شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں، میاں زاویہ نگاہ بدل لو، سارا دین ہی دین ہے، مزے ہی مزے ہیں، بازار جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو؟ اچھا جا رہا ہوں، میرے نبی جاتے تھے۔ سودا لے رہے ہو کیوں لے رہے ہو؟ اچھا میرے نبی بھی لیتے تھے۔ سو رہے ہو تو کیوں سو رہے ہو؟ اچھا میرے نبی آرام فرماتے تھے۔ پانی پی رہے ہو کیوں جا رہے ہو؟ میرے نبی پانی نوش فرماتے تھے۔ کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ میرے نبی تناول فرماتے تھے۔ میں زاویہ نگاہ بدل لو، سارا مزے کا مزہ ہے، دین ہی دین ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن ہم بولے بھالے لوگ ہیں، ہم یہ موت تک پریکٹس نہیں کرتے، ہم یہ موت تک پریکٹس نہیں کرتے، موت تک پریکٹس نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب یہ اچھا سوال پوچھا۔ بعض وقت گلیوں میں بھی پانی آتا ہے، روڈ پر بھی پانی آتا ہے، کہیں بھی بائک پر جا رہے، ویسے پیدل جا رہے پانی کی چھینٹیں پڑ گئے، گاڑی پر جا رہے پانی کی چھینٹیں پڑ گئے، تو یہ پاک کے حکم میں ہے۔ کل کوئی حاجی گئے ہیں وہاں عرفات کی طرف ایسے گھومنے گئے، عرفات میں ابھی جانا نہیں ہے، عرفات میں حاجیوں کو جانا نہیں ہے، وہ جب 8 دن ابھی باقی ہے، 9 دن باقی ہے، تو اس نے کہا میں عرفات میں جا رہا تھا ویسے مسجد نمرہ دیکھنے کے لیے، تو کبوتر اوپر آئے، اس نے بیٹ کر دی، تو کیا میری نماز ہو گئی؟ اس طرح کی چیزیں شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں، جس پہ آپ کا کوئی زور نہیں چل سکتا، جس میں آپ کی مداخلت نہیں ہو سکتی، جس میں آپ بے بس ہیں، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، چھینٹے پڑ گئے، آپ بے بس ہیں، آپ بائک دوڑائے جا رہے ہیں، اوپر کوے نے بیٹے کر لی، آپ بے بس ہیں، جو ہر وہ معاملہ جس میں آپ بے بس ہیں، شریعت کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ ہاں آپ کو تباً وہ ہے کراہت ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اسی کپڑوں میں نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، اسی کپڑوں میں نماز پڑھے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ہمارے پاکستان کے دیہاتوں میں سب سے بڑا دھوکہ بھولے بھالے مسلمانوں کو کیا ہوتا ہے، جب بھی ان پوچھو نماز کا ٹائم ہے، وہ جی کپڑے خراب نہیں، جی کپڑے خراب،
کپڑے خراب نہیں ہوتے، شیطان دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ کیسے خراب سمجھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں؟ رات کو سوئے تو اسی کپڑوں میں سویا اور سمجھتے خراب ہو گئے. گلی میں جا رہے تھے، چھینٹے پڑ گئے، سمجھتے خراب ہو گئے. روڈ پہ چل رہے تھے، بارش آ رہی تھی، سمجھے خراب ہو گئے. اب وہ بہانہ مل جاتا ہے، اس بہانے کو لے کر نماز چھوڑ دیتا ہے مسلمان، نماز چھوڑ دیتا ہے مسلمان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گزرے تو ویرانی دیکھی. اللہ ویرانی کیوں ہے؟ یہ تو آباد تھا، میں یہیں سے گزرا تھا. اللہ نے فرمایا عیسیٰ تم سچے ہو، سچ کہہ رہے ہو. وہی جگہ جو آباد تھی، گلشن آباد تھا، چمن آباد تھا، اور لہلاتے کھیت اور چمن و باغیچے تھے. لیکن یہاں سے ایک بے نمازی گزرا ہے، اس بے نمازی کی نحوست نے اس چمنستان کو، اس گلستان کو اجڑا ویران علاقہ بنا دیا. تو مسلمان سمجھتے ہیں کپڑے خراب ہیں. کپڑے خراب نہیں، نیت کا خراب ہے، کھوٹا ہے، کھوٹا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. ساتھی سوال پوچھتے کہ مرنے والے کا غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ زندہ کا غسل جیسے کیا جاتا ہے وہی مرنے والے کا کیا جاتا ہے. جو کام زندگی میں غسل جیسے کرتے ہیں نا، وہی مرنے کے بعد بھی غسل ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. پریکٹیکلی چونکہ لوگ ڈرتے ہیں، قریب نہیں جاتے مرنے کے بعد، وہ سمجھتے ہیں غسل مشکل ہے. او بھیا مشکل کاہے کا؟ دین میں کوئی کام مشکل نہیں ہے. آپ نے کیا نہیں اس لیے آپ کی فطرت میں نہیں، آپ سمجھتے مشکل ہے. جو زندگی میں جس طرح غسل کرنا ہے اسی طرح مرنے کے بعد کرنا ہے، یہی غسل ہے. بس یہی غسل. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ الحدیث زکریا، ہاں دانستہ جتنا ہو سکتا ہے، پیپ سے جتنا پانی. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ دانستہ طور پر انہیں پتہ چلتا نا کوئی فوت ہو گیا، آپ تشریف لے جاتے تھے غسل کرنے کے لیے. سینکڑوں غسل کروائے. کیوں؟ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے غسل ہوا، آپ نے غسل میں حصہ لیا تو سنت ہو گئی. تو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر حصہ لیتے تھے تاکہ سنت پر عمل کر سکوں. ہمیں تو سنت کی قدر کا پتہ نہیں. ہم سارے بھولے بھالے لوگ ہیں. ہمیں قورمے کی قدر کا پتہ ہے، ذائقے کا بھی پتہ ہے، بریانی کی قدر کا پتہ ہے، ذائقے کا بھی پتہ ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، دارالعلوم کراچی میں ہم پڑھتے تھے، مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بریانی کے بھی اتنا عاشق ہوتے ہیں نوجوانی میں بچے. ہماری کلاس پتہ چلتا تھا آج بریانی ہے، ہفتے میں دارالعلوم کراچی میں ایک دفعہ بریانی پکتی ہے. اچھا وہاں دارالعلوم کراچی میں ہوتا یہ ہے، اب ایسا نہیں ہے، پہلے یہ تھا اپنا اپنا برتن لے کر کلاس میں آ جاتے ہیں. آخری گھنٹہ جو چھٹا گھنٹہ ہوتا ہے عصر سے پہلے ہوتا ہے، عصر کے فوری بعد کھانا ملتا ہے، تو ہر ایک کے برتن باہر کلاس کے باہر ہوتے ہیں، برتنوں کی ڈھیر لائن لگی ہوتی ہے. ابھی گھنٹہ بجا نہیں، 100 میٹر کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. ایسے پتہ چلتا ہے کوئی طوفان پیچھے آ رہے، وہ بھاگ رہے، طوفان پیچھے آ رہے، اور وہ لائن پہ لگتے. کیا ہوا؟ بریانی بٹ رہی ہے بھیا، بریانی بٹ رہی ہے. شور اٹھتا ہے جیسے کوئی سونا بٹ رہا ہے. تو اس وقت مجھے پتہ چلا یار اتنا شوق بریانی کا، کاش میرے نبی کی سنت کا شوق ہوتا. میں نے ایک ساتھی سے وہ بات کی، میں نے کہا یار سنت پر تھوڑا سا، ایک سنت اس سے چھوٹی، دارالعلوم کراچی کا تھا، انگلینڈ کا تھا. میں نے کہا یار سنت پر عمل کر لیتے تو اچھا ہوتا. وہ یار کر لیں گے جب حدیث آئے گی. حدیث آتی ہے آخری سال. درس نظامی جب کیا جاتا ہے، جو حدیث کا سال ہوتا ہے آخری سال ہوتا ہے. پہلے فنون چلتے ہیں، گرامر چلتی ہے، منطق چلتی ہے، فلسفہ چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تفسیر چلتی ہے. یہ سارے فنون کرتے 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 اصول چلتے ہیں، آخر میں آتی ہے حدیث. تو اس کو دھوکہ شیطان نے یہ دیا ہوا تھا کہ وہ جی کر لیں گے جب حدیث آئے گی، یعنی بخاری شریف آئے گی تو ہم کر لیں گے، عمل کر لیں گے. پھر عمل نہیں کرنے دیتا شیطان. عمل وہی کرتا ہے جو پہلے دن سے عمل کرتا ہے. طالب علم دو طرح کے ہوتے، اللہ تعالیٰ جن سے کام لیتا ہے وہی ہوتے جو میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. جو سنت پر عمل نہیں کرتے، انتظار کرتے آخری سال دیکھ لیں گے، اس سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا. وہ مر کھپ جاتے ہیں ڈیوٹیاں کر کے، کہیں اسکول میں چپراسی لگ گئے، کہیں کلرک لگ گئے، کہیں کمپنی میں کام کر لیا، اس طرح گزارا. دین کا کام اللہ نہیں لیتا. دین کا، اللہ بھی غیرت مند اللہ ہے. اللہ کو اس کے حبیب کی سنت بڑی پسند ہے. جو اس کے حبیب کی سنت کی قدر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا. جو اس کے حبیب کی سنت کی نہ قدری کرے گا اللہ اٹھا کے اس کو کباڑ خانے میں ڈال دے گا. مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے تعلیم و تعلم، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ 900 سال پرانا واقعہ ہے
کہ ایک علاقے سے دو بچے مثلا اسی گلی میں سے، اسی علاقے میں سے، اسی سیکٹر میں سے دو بچے گئے پڑھنے، گئے جامعہ رشید چلے گئے، 10 سال پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد واپس آئے، ایک نمایاں ہوتا گیا، کام بڑھتا گیا دین کا، اور دوسرا کہیں بھرتی ہو گیا کلرک۔ تو جو بزرگ تھے گلی کے علاقے کے، انہوں نے کہا بھائی ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گلی ہے، ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی سیکٹر ہے، ایک ہی شہر ہے، ایک آگے بڑھ گیا دین میں، دوسرا گلی میں مر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تحقیق کی پتہ چلا تو یہ جو اللہ کام لیتے جا رہے، بڑھتا جا رہے، یہ سنتوں کا پابند تھا، یہ میرے نبی کی سنت پر عمل کرتا تھا، آداب پر عمل کرتا تھا، اور جب بھی بیٹھتا قبلہ زانو بیٹھتا تھا، جب بھی بیٹھتا پڑھنے کے لیے وضو باوضو بیٹھتا تھا، دوسرا دھیان نہیں دیتا تھا، اس بنا پر پیچھے رہ گیا اور یہ آگے بڑھ گیا۔ تو میرا نبی کی سنت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور اللہ بڑا قدردان ہے کس کا؟ میرے نبی کی سنت کا۔ ہم بھولے بھالے اس فن کو نہیں جانتے، شناسائی نہیں ہے، اس ذائقے سے واقف نہیں ہے، وہی بریانی کے ذائقے کا پتہ ہے۔